السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله رواہ البخاری۔ آج رمضان المبارک کی 20ویں تاریخ ہے، یعنی اب ہم رمضان سے فارغ ہونے والے ہیں، بہت کم ہی دن باقی رہ گئے ہیں، 9 یا 10 روز کی بات ہے۔ آخری عشرہ یہ رمضان کا بڑی اہمیت والا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس آخری عشرے میں کیا کرتے تھے، آج کے درس میں اس بات کی وضاحت کی جائے گی۔ حدیث جو پڑھی گئی ہے، راوی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آخری عشرے میں داخل ہوتے تھے، یہ رمضان کی جب 20 تاریخ ختم ہونے والی لگتی تھی اور 21ویں تاریخ شروع ہونے والی تھی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ شد مئزرہ، آپ اپنی کمر کس لیتے تھے، یعنی اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لیتے تھے، کیونکہ آخری عشرہ انتہائی قیمتی ہے۔ اسی آخری عشرے کی طاق راتوں میں کسی ایک رات میں شب قدر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ لیلۃ القدر اللہ رب العالمین کہتا ہے جو 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ یعنی اگر آدمی کو 1000 مہینے کی مدت دے دی جائے، 1000 مہینے کی مدت اگر جوڑ لی جائے تو 82 سال بنتے ہیں، 83 سال بنتے ہیں۔ اتنی طویل عمر کس کی ہوتی ہے؟ وہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، افضل ہے۔ اسی آخری عشرے کی طاق راتوں میں کسی ایک رات میں یہ رات واقع ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری عشرے میں شب بیداری کرتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے، جیسا کہ حدیث میں کہا گیا ایقظ واحیا لیلہ، آپ راتوں کو بیدار ہوتے تھے، کس لیے؟ ذکر و اذکار کے لیے، استغفار کے لیے، عبادت کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، تراویح کی پابندی کے لیے آپ رات بھر جاگتے تھے۔ اور صرف آپ اکیلے نہیں جاگتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے بال بچوں کو بھی جگاتے تھے، عبادت کی ترغیب دیتے تھے۔ تو یہ عشرہ آخری عشرہ ہے، رمضان ختم ہونے والا ہے، ہم اپنی زندگی کی قدر کریں، اپنے وقت کی حفاظت کریں۔ ذرا سوچیں تو صحیح، کل جو ہمارے ساتھ تھے آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ شب قدر جو آنے والی ہے، لیلۃ القدر جو آنے والی ہے، اس مبارک گھڑی کی ہم حفاظت کریں، اس کا صحیح استعمال کریں، راتوں کو جاگیں۔ کیا معلوم کہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے؟ کسی کو کچھ نہیں معلوم کہ رمضان جو چل رہا ہے یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو دین اسلام پر ثبات قدمی عطا فرمائے۔ تو حدیث جو پڑھی گئی بخاری شریف کی، اس کے اندر یہ عمل ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری عشرے میں بڑی محنت کرتے تھے، اپنی کمر کس لیتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لم یجتہد فی غیرہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں جو محنت کرتے تھے، جو عبادت کرتے تھے، اتنی محنت اور اتنی عبادت کسی دوسرے دنوں میں آپ نہیں کرتے تھے۔ تو یہ آخری گھڑی ہے، آخری وقت ہے، اس ہم 10 دنوں کی ہم حفاظت کریں، زیادہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کریں، اللہ کو یاد کریں۔ اور یہ جو وبا اور بیماری پھیلی ہے، اللہ رب العالمین سے رو رو کر کے دعائیں کریں، استغفار کریں، اور اپنے لیے اور اپنے ملک کی سلامتی کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ہر قسم کی وبا اور بلا سے میں حفاظت فرمائے، محفوظ رکھے، اور جو بیمار اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو ہم سے رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور ان کو سکون عطا فرمائے، اور جنت کی کیاری اور کھڑکی کو کھول دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام پر ثابت قدم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔